چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت معمول مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے احکام تجارت کا جو پلیٹ فارم ہے یہ بالخصوص فوکس کرتے ہیں ہم ان سوالات کی طرف اور آپ کے ان مسائل کی طرف جو تجارت سے ریلیٹڈ ہوں، جو مالی لین دین سے متعلق ہوں، اور آپ چاہتے ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور مستند جواب آپ کو حاصل ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی میں ایک سوال ہے، کسان مارکیٹ میں اپنا اناج لے کر آیا اور وہاں پہ اپنا اناج بیچ دیا، اس کے اناج کی رقم یہ 1,00,000 روپے بنی۔ اب یہ 1,00,000 روپے رقم جو ہے اناج مارکیٹ میں جو بھی ہے اناج خریدنے والا وہ اسے فوراً نہیں دیتا، بلکہ اس رقم کو 6 دن 8 دن 10 دن کے بعد جو ہے وہ کسان کو دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک تیسرا شخص ہے، کسان اور اناج خریدنے کے علاوہ ایک تیسرا شخص ہے، تو وہ یہ کام کرتا ہے کہ کسان کو وہ 1,00,000 روپے دیتا ہے، بلکہ 1,00,000 نہیں، 1,00,000 میں سے چند ہزار کم، جیسے 95,000 روپے وہ کسان کو دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ 95,000 آپ رکھ لو، اور آپ کے اناج کی رقم ہوئی ہے 1,00,000 روپے، تو اب میں 1,00,000 روپے اس سے لوں گا، یعنی اس سے وصول کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ تو اب جو تیسرا شخص ہے یہ اناج خریدنے والے سے پیسے وصول کر کے 1,00,000 روپے رکھ لیتا ہے، تو اب اس میں 5,000 روپے کا منافع ہے، تو یہ اس کی مزدوری کہلائے گی، اس سے وہ پیسے وصولنے کی، یا پھر یہ سود کہلائے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ جی مجھ سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ مختلف تناظر میں ہم اپنے پروگرام میں بیان کرتے رہے ہیں۔ اصل تو یہ بیع الدین بالدین ہے، یا کم از کم بیع الدین ہے، کہ ایک شخص کا دین نکلتا ہے، قرض نکلتا ہے، یعنی قرض ایک عوامی اصطلاح ہے اور فقہی اصطلاح اس موقع پر دین کی ہے۔ ٹھیک، تو متبادل یوں بیان کیا ہے کہ دین سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو قرض سے سمجھ لیا جائے، اگرچہ کہ فقہی طور پر قرض اور دین میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک، قرض کہتے ہیں اس رقم کو کہ جو آپ کے اوپر ڈیو ہے، لازم ہے، پیبل ہے، بغیر کسی معاہدے کے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی معاہدے کی صورت میں، معاہدے کی وجہ سے پیبل ہے آپ کے ذمے، تو وہ پھر دین کہلاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ صورت دین کی ہے۔ تو اب ایک شخص نے اپنا قرض بیچ دیا ہے، دوسرے شخص، پیسے لے لیے، جی اور پیسے جو ہے وہ کم لیے ہیں، اور جو رقم دی ہے وہ زیادہ دی ہے۔ اور قرض تو گندم بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک، قرض تو سونا بھی ہو سکتا تھا، صحیح، یہاں قرض ہے کرنسی، ٹھیک ہے، اور کرنسی ہی بیچی گئی ہے۔ جو معاوضے میں مل رہا ہے وہ بھی کرنسی، اور جو بیچی گئی چیز وہ بھی کرنسی، اور دونوں کم زیادہ کے ساتھ بیچی گئی، اور دونوں ہاتھوں ہاتھ نقد بھی نہیں ہے۔ جی ایک طرف ادھار ہے اور ایک طرف سے ہو سکتا نقد دے دی گئی ہو، یا ہو سکتا وہ بھی نہ دی گئی ہو، وہ بھی یہ ہو کہ بھی بعد میں دے دیں گے۔ تو یہ صورت بلا شبہ سود کی ہے، یہ سودی صورت ہے،
ہم نے بہت سارے پروگراموں میں بیان کیا ہے کہ ٹرک اڈوں پر بھی یہ ہوتا ہے. جی ایسا لگ رہا تھا لہجے سے کہ شاید انڈیا سے ہیں، پاکستانی لہجہ کچھ لگ نہیں رہا تھا. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹرک اڈوں پر جو ہیں ٹرک لے کر جو لوگ آتے ہیں ان کو پھر بلٹی والے چیک دے دیتے ہیں. چیک ہوتا ہے 2 دن بعد کا، 3 دن بعد کا. اب وہ چیک پھر وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بینک لے کر، کیبن لے کر، بینک نما، تو ان لوگوں کو وہ پیسے دے کر کیش کرواتے ہیں. وہ بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا قرض بیچتے ہیں، کیش بیچتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ چیک لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. چیک اگلی تاریخوں کا ہوتا ہے. اگلی تاریخوں کا جو چیک ہے وہ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا چیک ہے جی تو 4,90,000 لے کر چیک چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی یہی صورت ہے، سودی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ایل سی جو ہے وہ ایڈجسٹ کی جاتی ہے کہ پیسے تو آنے ہیں بعد میں، مثال کے طور پر ایکسپورٹ کی ہے اور پیسے آنے ہیں، پیسے بعد میں آئیں گے، 90 دن کے بعد آئیں گے. لیکن تاجر چاہتا ہے کہ میں آج ہی لے لوں پیسے بینک سے. بینک خود آفر کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم سے آج ہی پیسے لے لیں آپ. لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ بینک کیا کر رہا ہے کہ بینک نے جو ذمہ لیا ہوا ہے اور شخص کے جو پیسے آنے ہیں یا اپنا وہ قرض بیچ رہا ہے. صحیح. جو کاروباری آدمی ہے، جو تاجر ہے، وہ اپنا قرض بینک کو بیچ رہا ہے اور وہ مثال کے طور پر $1,000 آنے تھے تو یہ $950 کے بدلے سودا کر لے گا. صحیح. کم لے گا. یہ بھی یہی صورت ہوتی ہے، یہ بھی سودی صورت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو بلا شبہ یہ ساری صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ سود پر مشتمل ہیں. مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ بھی ایسی ڈیل کے بدلے میں نفع کمائیں گے ان کا مال حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کافی بریف آپ نے جواب ارشاد فرمایا. ایک چیز میں چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ 2 جملوں میں اور زیادہ واضح طور پر آ جائے، اگرچہ آپ کے جواب میں موجود تھی. وہی کہ آپ نے فرمایا کرنسی کا لین دین ہو رہا ہے، یعنی کرنسی کے بدلے بیچی جا رہی ہے. لیکن بعض صورتوں میں تو سلپ دی جا رہی ہوتی ہے، اور آگے چل کے آپ نے خود بھی فرمایا کہ بعض صورتوں میں چیک دیا جا رہا ہے. تو چیک یا سلپ جو ہے وہ تو کرنسی نہیں، وہ تو کاغذ ہے. تو چیک اور کاغذ بیچا بھی تو نہیں جا رہا. چیک اور کاغذ تو رسید ہیں، جی اس کی بنیاد پر جناب یہ پیمنٹ وصول ہوگی. ٹھیک ہے. اصل جو بیچنے کی چیز ہے یہاں پر وہ تو کرنسی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اماؤنٹ اس میں لکھا ہوا چیک کے بدلے جو ملنا ہے وہ ہے. صحیح. چیک تو ایک ذریعہ ہے صرف. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، آپ کے سلسلہ احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے علماء کرام سے کہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہے، لیکن بعض علماء کرام جو ہے رشوت دینے بعض اوقات جو ہے جائز کہتے ہیں کہ رشوت دیا جا سکتا ہے. تو اس کی کیا مقصد تفصیلات ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال تو جی مفتی. رشوت کے حوالے سے دیکھیے، کوئی بھی چیز جواز اور عدم جواز اس کا پتہ ہمیں قرآن و حدیث سے چلتا ہے. ٹھیک. قرآن پاک نے واضح طور پر جو ہے وہ رشوت کو حرام قرار دیا ہے. جو ہمارا پچھلا سلسلہ ہوا ہے مدنی چینل پر احکام قرآن کا، احکام قرآن آیات احکام پر مبنی آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس سلسلے کا نام ہے. ہر جمعے کو مغرب کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں. تو لاسٹ جو سلسلہ ہوا اس کے اندر صحت کے حوالے سے گفتگو کی گئی. صحت جو ہے رشوت ہوتی ہے، خاص طور پر وہ رشوت کہ جو ججوں کو من مانا فیصلہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو رشوت کی حرمت کا جو ثبوت ہے وہ قرآن پاک سے ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ہے. صحت کی تشریح احادیث مبارکہ نے بھی کی ہے. ایک پہلو اس بات کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر علماء نے رشوت کے دیے جانے کو جائز قرار دیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا سینیریو تھا، تاکہ دونوں کا فرق آپ کو واضح ہو. جہاں علماء جائز قرار دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ دفع ضرر. بہت سارے صورتوں کے اندر آپ کا ایک حق ہے، آپ کا ثابت شدہ حق ہے، لیکن وہ حق نہیں مل رہا. تو دفع ضرر کے لیے یہ بعض اوقات حق بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ جناب کوئی شاعر جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے اور آپ کے خلاف قصیدے لکھنا شروع کر دیتا ہے.
آپ کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے، بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. مذمتی قصیدے گویا کہ. جی ٹھیک. تو پرانے زمانے میں ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. آج کل جو ہے وہ اور بہت سارے طریقے ہیں. کسی کے خلاف جو ہے نا وہ نیوز لگا دو، کسی کے خلاف جو ہے نا وہ خبر چلوا دو. ٹھیک. ڈیگریڈ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ شخص بالکل لا تعلق ہے ان سارے معاملات سے، اور قطعاً اس کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جا رہی جو کچھ بیان کی جا رہی ہیں. ٹھیک. لیکن اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی نے ایک چیز کی ہے، ایک محدود پیمانے پر کی ہے، ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پبلک میں اس کے عیوب اچھالے جائیں. ٹھیک. تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی عزت کے در پر کوئی شخص پڑا ہے اور وہ مطلب کہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جناب اس طریقے سے اس کی عزت اچھالی جائے، تو وہ اس ضرر سے بچنے کے لیے سامنے والے کا منہ بند کروا سکتا ہے. اس کے پورے دلائل ہیں، پورا ثبوت ہے، اور پورے اس کا ایک پس منظر ہے، اور بہت ساری روایات سے یہ پس منظر ثابت ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، جیسا کہ آپ سے ایک سوال کیا تھا سونے کی گھڑی کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ناجائز ہے پہننا بھی اور وہ بنانا بھی مردوں کے لیے. تو آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ جس طرح یہ سونے کی گھڑی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، تو کیا اسی طرح سونے کے بٹن جو ہوتے ہیں جو کفلنگ کہلاتے ہیں، اس کو بنانا اور بیچنے کے بارے میں بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جس چیز کا پہننا جائز ہوتا ہے اس کا بنانا جائز ہوتا ہے. جس چیز کا پہننا جائز نہیں ہوتا اس چیز کا بنانا بھی جائز نہیں ہوتا. جی. بٹن کے حوالے سے میرا خیال سے بٹن جو ہے اس کے الگ احکام ہے. بٹن کے جب الگ احکام ہے تو یہ گھڑی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اس کا حکم نہیں آئے. وداؤٹ چین جب پہنیں گے تو پھر تو اجازت ہے نا. میں نے عرض کیا نا کہ الگ احکام ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ ایک آدمی 4 لاکھ کا ایک مکان گروی لیتا ہے اور پھر اسی پارٹی کو 12,000 روپے کرایہ کا دیتا ہے، یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ملک منیر عرض کر رہا ہوں تاری لاہور سے. ٹھیک ہے جی. مکان گروی لیتا ہے؟ جی. اچھا، اسی کو کرایہ پر دیتا ہے. ٹھیک. تو دیکھیں، گروی لیے جانے کی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. کوئی چیز مثال کے طور پر کسی نے قرضہ لیا ہے تو اپنی چیز جو ہے نا وہ امانت کے طور پر رکھواتا ہے کہ بھئی میں بھاگ نہیں جاؤں گا، میری چیز رکھی ہے. گروی کوئی ٹول آف دی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ کے لیے یوز کریں. جو چیز گروی میں رکھی جاتی ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے فوائد نہیں اٹھائے جا سکتے. تو اب بات یہ ہے کہ جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے یہ سودی طریقہ ہے، سود پر مبنی ہے. جو نفع آپ اٹھائیں گے، جو کرایہ آپ حاصل کریں گے، وہ سود پر مشتمل ہوگا. اس کی آمدنی حلال نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو سودی بینک ہے اس میں وہ جو قرضہ لینے والا ہے وہ ضمانت کے طور پر ایک دکاندار کو ضمانت کے طور پر لیتے ہیں، وہ ضمانت دینے والا کو تو گناہ کوئی نہیں ملے گا، اس کے مطلب کیا ہے شرع میں؟ اچھا جی. دیکھیے، ضمانت دینے والا بھی اس معاہدے کا حصہ ہے، اس کا نام اس معاہدے میں لکھا ہوگا. ضمانت دینے والا جب تک نہ ہو یہ معاہدہ ہی نہیں ہوگا. براہ راست وہ اس معاملے میں شامل ہے. اس بنیاد پر یہ ہے کہ ضمانت دینے والا بھی گناہ گار ہے، سودی معاہدے کی ضمانت بھی نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. ابوبکر صدیق اطاری عرض کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اسلام بھائی، میں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اللہ پاک سے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے کہ جتنے مثال کے طور پہ اگر 100 روپے کماؤں گا تو 5 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ میں نے پکا فکس کیا ہوا ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اسلام بھائی وہ جو بھی شام کو کماتا ہوں اس میں جو پیمنٹ میری بنتی ہے اس میں سے اللہ کے ساتھ نکال کے رکھ لیتا ہوں. اچھا، وہ لگاتار میں اپنے پاس رکھتا جا رہا ہوں، جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی مساکین بندہ دیکھتا ہوں اس کو عطا کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ میں گناہ گار تو نہیں ہوتا اگر میرے پاس پیمنٹ پڑی رہے، 1 مہینے بعد کسی کو دے رہا ہوں یا 10 دن کے بعد کسی کو دے رہا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لگاتار میں 1 ماہ بیمار رہا ہوں، وہ پیسے پڑے ہوئے تھے، اس میں تھوڑے سے میں نے پیسے لے کے پھر وہ اس میں واپس رکھ دیے، اس میں کوئی شرعن کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس لیے مہربانی فرما کے جو رہنمائی ہو تو میری مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے جی. بہت سارے تاجروں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزگار کا ایک حصہ فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کو میں نے نیک کام میں خرچ کرنا ہے، اور مختلف انداز کے نیک کام ہوتے ہیں. کوئی اس کو اپنے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے خاص کر لیتا ہے،
کوئی جو ہے وہ نیاز کے لیے خاص کر لیتا ہے کہ جی میرے کاروبار کا اتنا حصہ جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں جائے گا. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مطلق رائے خدا کے لیے رکھ لیتے ہیں. اب مطلق رائے خدا کے لیے رکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا وسیع پس منظر بن جاتا ہے. مسجد میں دینا راہ خدا، مدرسے میں دینا راہ خدا، غریب کو دینا راہ خدا، علماء کو علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے دینا یہ راہ خدا، بہت وسیع پس منظر بن جاتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک طرح سے صدقہ اور خیرات نکال کر خود کو آفات و بلیات سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہے، جو پیسہ دیا ہے، اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. انسان جو ہے نا اپنے تن پر خرچ کر لیتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کر لیتا ہے، لیکن اپنے گرد و پیش کو بھول جاتا ہے. تو اس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. اگر اس مال کو یہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے اندر ایک شکر ادا کرنے کا ایک نمایاں پہلو پایا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے کیا روزانہ جناب خرچ کیا جائے یا جمع کرتے رہیں اور پھر حسب ضرورت خرچ کیا جائے. دونوں صورتیں درست ہیں. اگر روزانہ خرچ کیا جا سکتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر جمع کرتے رہیں، کیونکہ جب تک یہ خرچ نہیں کریں گے یہ پیسہ ان کی اپنی ملکیت ہے. اگر انہوں نے عارضی طور پر اسے اٹھا لیا، دوبارہ رکھ دیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ مہینے بعد خرچ کرتے ہیں یا زیادہ وقت لے کر خرچ کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کی ضرورتیں نکلتی رہتی ہیں، تو میں ایک ریزرو رکھوں اپنے پاس تاکہ جب ضرورت مند لوگ آئیں، کوئی ایسا حادثہ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیش ہو، تو پھر یہ رقم بر وقت لوگوں کے کام آ سکے. تو اس تناظر کے اندر تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کا اہتمام کرنا، ورنہ قباحت کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ جی ایک موقع پر آپ نے کچھ عرصے کے لیے نکالے پھر واپس رکھ دیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ رقم ٹرانسفر نہیں ہوئی، آپ نے دی نہیں ہے، اس وقت تک یہ جو رقم ہے یہ آپ کی اپنی ملکیت میں موجود ہے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام گھروں کے اندر صدقہ باکس رکھوائے جاتے ہیں. اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے صدقہ باکس کے اندر چیزیں ڈالتا رہتا ہے. جی. تو اگر وہ صدقہ باکس اس کا اپنا تھا، جی، خرید کر رکھ لیا ہے کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ہے اور یہ میں نے خرید کر رکھ لی ہے، اور یہ اس لیے رکھیے کہ پیسہ الگ ہوتا رہے اور ایک یاد دہانی رہے اور ایک یاد رہے، تو بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. جی. میرے بچے جاتے ہیں بعض اوقات مدرسے میں، تو پھر ان کو یاد دلانا ہوتا ہے مجھے کہ جی وہ صدقہ باکس میں پیسے ڈالنے ہیں، ورنہ اگر وہ نہ رکھا ہو تو یاد بھی نہ رہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یاد دہانی رہتی ہے. تو اب اگر وہ میرا اپنا باکس ہے، میرا خریدا ہوا ہے، اور میں نے اس میں ڈال دیے پیسے، تو یہ میری ملکیت سے نہیں نکل جائیں گے، یہ ابھی تک میرے ہی ہیں. وقت ضرورت خرچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب دے دیے جائیں گے دوسروں کو جہاں بھی دینے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ملکیت سے نکلنے کی صورتیں بنیں گی. جی مجھ سے بھی یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی، اسی حوالے سے دو تین سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ملکیت پہ تو باقی رہتا ہے، لیکن پھر بھی سوال اپنی جگہ عوامی طور پہ قائم ہوتا ہے. بعض اوقات یہ آتا ہے کہ جی ہم نے صدقے کی رقم الگ کی تھی، نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، وہ الگ کی تھی، ہم نے کسی بھی نیت سے کی تھی کہ جی اس کو مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، دعوت اسلامی کو دیں گے، یا بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، کچھ اس قسم کی نیت کر کے رقم الگ کی تھی. لیکن اب کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے، صدقے ہی کی کوئی اور مد میں ضرورت پیش آ گئی، بالفرض کہیں پہ کنواں کھدوانا پڑ رہا ہے، تو کیا اب یہ جو نیت تبدیل کریں گے اس سے کوئی گناہگار تو نہیں ہوگا، یا یہ حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسا کہ کسی نے 11ویں شریف کے نیاز کے لیے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے علاج کے لیے جانا ہے، جی، تو وہاں اگر یہ رقم چلی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ، ٹھیک، زکوٰۃ ہے صدقات واجبہ سے، صدقہ فطر صدقات واجبہ سے ہے. کوئی منت مان لیتا ہے، وہاں جو مال خرچ ہوگا یہ بھی صدقات واجبہ کی صورت بنتی ہے. لیکن جو نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات کے اندر بندہ اپنی رقم کے حوالے سے خود مختار ہوتا ہے. ٹھیک، اس کی جب اپنی رقم ہے، جب تک اس نے خرچ نہیں کی ہے، اس کی ملکیت میں برقرار ہے، تو وہ نیت تبدیل کر سکتا ہے حسب ضرورت. کوئی حسب ضرورت کا لفظ یہاں استعمال ہی نہیں ہوگا. ٹھیک، میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ حسب ضرورت اگر ہے تو کوئی اس کے اوپر کلام بھی نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے.
पसंदीदा हो जाएगा। सही है, यानी सदका वो अफजल है जो ज़्यादा ज़रूरत की जगह पर खर्च ठीक किया जाए। ठीक है, हो सकता है एक जो जगह आपने सोची थी वहाँ सवाब कम था, ठीक, वहाँ फजीलत कम थी, सही, और एक जगह ऐसी सामने आई है वहाँ सवाब और फजीलत ज़्यादा है। ठीक है, तो यूं मुख्तलिफ इसके जो है वो सूरतें बनेंगी। ठीक है। मुफ्ती साहब, अलल इतलाक जवाज है। ठीक है मुफ्ती साहब, 2 सवाल और हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, ताकि बात हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। एक ये कि आपने जैसे फरमाया कि बच्चों को आप भी तरकीब देते हैं, अच्छा और भी देखा मसाजिद, बच्चे मुझे तरकीब देते हैं। अच्छा बच्चे आपको तरकीब देते हैं, चले दोनों तरफ से ही होता है ये। तो बाज़ औक़ात बच्चों को बड़े तरकीब दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे दे रहे होते हैं, कहीं से भी आए हैं तो अच्छा ही काम होने जा रहा है। लेकिन बात ये, मैं ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, बाज़ वालिदैन जो होते हैं, बिलखुसूस वालिद को देखा है मसाजिद वगैरह में कि वो बच्चों के हाथ से सदका दिलवा रहे होते हैं, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे दावत इस्लामी को देना हो या गरीबों को देना हो। तो अब जब बच्चे के हाथ से दिलवा रहे हैं तो ये जो रकम जिस भी मद में पहुंची, तो ये बच्चे की तस्वुर की जाएगी या बड़े की तस्वुर की जाएगी? देखिए, इस मौके पर ऐसा नहीं होता कि वालिद जो है वो बच्चे की मिल्कियत कर देता हो। ठीक है, बच्चा एक नुमाइंदा होता है सही है कि वो वालिद की रकम दे रहा है आगे, सही, एक तरबियत का हिस्सा होता है, वरना तो वो नुमाइंदगी भी पता नहीं कर सकता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन बच्चा उसका मालिक नहीं बन जाता। सही। मुफ्ती साहब, अगर घरों में किसी ने ऐसे बॉक्सेस रख लिए अपने तौर पर, कोई सी भी प्लास्टिक का, स्टील का, मट्टी का, वो गुल्लक वगैरह जो पुराने आते थे, अगर वो कोई रख लिया है घर में और किसी ऐसी जगह पे रख दिया कि सारे घर वालों को पता है और एक हमने अपने तौर पे तय कर लिया कि जी ये जो चंदा होगा ना इंशाल्लाह, चले मैं एक नियत अर्ज कर देता हूँ कि ये चंदा हम दावत इस्लामी को देंगे। अब उसमें सारे घर के अफराद डाल रहे हैं, नाबालिग बच्चों से डलवा रहे हैं, वो मसला आपने बयान कर दिया, और बड़े भी अलग अलग डाल रहे हैं। तो अब ये जो बॉक्स में रकम आई, आया ये पहुंचानी ही होगी या इस पे भी तसर्रुफ होगा? देखिए, अपना घर के अंदर अगर नाबालिग डाल रहा है तो एहतमाल है कि अपनी जेब खर्च ना डाल रहा हो। ठीक है, जो उसे मिला था वो तो उसकी मिल्कियत हो जाएगी। सही है, तो नाबालिग जो है वो तबर्रुआत और सदकात नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो कबूल तो कर सकता है, उसके फायदे में है, सही, लेकिन तोहफा हो गया, सदका देना हो गया, तबर्रुआत हो गए, नाबालिग इसका अहल नहीं है। ठीक है, उसकी अपनी रकम नहीं जानी चाहिए। सही है, अच्छा, ये केस जो आपने बयान किया है ये केस डिफरेंट है जी इसके अंदर बहुत सारे अफराद के पैसे हैं जी, अब ये नहीं हो सकता कोई एक शख्स आर्जी तौर पर इसको खर्च कर ले, सही है, क्योंकि हमने जो खर्च करने का हुक्म बयान किया वो उस तनाजुर में किया है जब एक ही शख्स के पैसे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के हैं। जी हाँ, ठीक जब है, बहुत सारे लोगों के पैसे आ गए हैं तो उनकी इजाज़त से खर्च किया जा सकता है, इसके अलावा खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। एक कॉल शामिल है, सिलसिला करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि हम अगर हराम माल कमा रहे हैं और इस माल से हमने घर और गाड़ियां खरीद ली और अब हम इसी घर में रहते हैं, तो अगर इसी दौरान अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी और हमने हराम को छोड़ दिया, तो क्या इस सूरत में फिर हमें वो सब माल देना चाहिए या हम पैसे से लिया गया घर और गाड़ियां हमारे लिए जायज़ होगा या नहीं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा। ठीक है जी। देखिए, माल हराम से खुलासी हासिल करना एक मसला है, एक टॉपिक और एक उन्वान है। और एक टॉपिक और उन्वान ये है कि जो माल हराम है ये कहाँ मुताद्दी होता है, यानी सरायत करता है अगली चीज़ों में, और कहाँ नहीं करता। ठीक है, ये इसका असर कहाँ तक पहुँचता है, मुंतकिल कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ठीक, ये एक अलग टॉपिक है। नॉर्मली जिस तरीके से ख़रीदारी लोग कर रहे होते हैं उसमें जो अगली चीज़ है वहाँ माल हराम सरायत नहीं कर रहा होता। इस मसले को समझने के लिए फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करना ज़रूरी है। अक़्द व नक़द की बहस, कि अक़्द व नक़द का मसला क्या है, बहस क्या है, इससे क्या नताइज हासिल होते हैं, चैनल पर सुनेंगे आप तो हो सकता है कोई गलत फहमी हो जाए आपको। बेहतर यह है कि किसी आलिम के पास जाएं, एक मुतबाहर आलिम हो उससे, और अक़्द व नक़द के हवाले से जो मसला है, एक पूरा उन्वान, एक टॉपिक है कि जनाब अक़्द व नक़द का मसला समझना है, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आ जाएं, तो आप अक़्द व नक़द का नाम लेंगे तो आपको बयान फ़ौरन बयान कर दिया जाएगा। फिर उस तनाजुर में आप समझें कि किस तरह डील हुई, किस तनाजुर में जो है ना वो सौदा हुआ, क्या कैफियत थी उस वक्त, फिर हतमी तौर पर मज़ीद बता दिया जाएगा। एहतमाल ज़रूर होता है, हो सकता है वो सूरत पाई गई हो जिसमें हराम सरायत कर जाता है, ठीक, वरना अक्सर सूरतें ऐसी होती हैं कि हराम आगे सरायत नहीं करता।
تو عقد و نقد کا پورا مسئلہ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پیشکش کر دی، اور پیشکش کیا کی ہے سب کے لیے یہ پیشکش تو کہ جو مسئلے ہم پبلکلی نہیں بتائے جا سکتے، حکمت چاہے کچھ بھی ہو اس کی، تو اس کے لیے آپ انڈیویجولی آ جائیں، انشاءاللہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت بھی رہنمائی کرے گا. اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کسی مستند اچھے بڑے عالم کے پاس آپ چلے جائیں، وہاں سے جا کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر کوئی تجارتی شخص مزدور کر کے مال بکواتا ہے اور وہ مزدور اس شخص سے 1,00,000 2,00,000 ایڈوانس بھی لیتے ہیں اور کچھ مزدور نہیں بھی لیتے اور اس کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں، اب جو شخص ایڈوانس لے کر کے 1,00,000 2,00,000 لیتے ہیں تو وہ تجارتی شخص ان کو مال مہنگا کر کے دیتا ہے. مثلاً کہ 1,000 روپے کا اگر مال ہے اور اس نے 2,00,000 روپے ایڈوانس لیے کام کرنے کے لیے، تو وہ 1,200 روپے میں اس کو مال دیتا ہے، اور جو ایڈوانس نہیں لیتا اس کو 1,000 میں ہی مال دیتا ہے. تو ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. یا اللہ، ڈفرینٹ صورت ہے یہ بھی جی. اگر یہ پاکستان سے کال نہیں ہے اور ہند سے کال ہے اور جو ملازمین ہیں وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ تو ڈیل کی جا سکتی ہے. اگر مسلمان ہیں تو پھر جو ہے وہ معاملے کی ڈیپ میں جانا پڑے گا. ابھی کس طرح کی ڈیل ہو سکتی ہے مرز بھائی کہ ملازمین شاید یہ ان کو کہہ رہے ہیں سیلز مین جو ہے نا، سیلز مین تو ایک پھر بھی ملازم ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات پھیری والے لوگ ہوتے ہیں جیسے، جی جی، یا کچھ لوگ چھوٹے علاقوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں مال اور ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتے ہیں، تو یہ سیٹ کا مال بیچ رہے ہوتے ہیں. جی. اب کمیشن پر بیچ رہے ہیں تو یہ آزاد ہیں اپنا، مطلب کہ کوئی ملازم نہیں ہے، یہ جی، کمیشن ایجنٹ ملازم نہیں کہلاتا. اور اگر تنخواہ پر بیچ رہے ہیں تو ایک الگ صورت ہے، لیکن سوال سے لگ نہیں رہا کہ یہ سیلری پر بیچ رہے ہیں، کمیشن پر بیچ رہے ہیں کہ اتنے کا مال بیچیں گے تو اتنی کمیشن ملے گی. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے خرید لیتے ہوں، یہ خرید لیتے ہوں، اب آگے نفع نقصان کے یہ خود مالک ہیں تو پھر ان کو ملازم تو بالکل ہی نہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. مصعب یہ صورت تو خود ایک خریدار ہوئے. جی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایڈوانس اٹھاتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ادھار مال اٹھاتے ہیں عمومی نہیں، ایڈوانس بولا ہے انہوں کا ایڈوانس 1,00,000 2,00,000 ایڈوانس اٹھاتے ہیں. ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ جو گاہک ہے، خریدار ہے، ریٹیلر، وہ ہول سیلر سے جا کے ایڈوانس بھی اٹھائے، جی، پیسے بھی ادھار پکڑے. ادھار اگر پکڑ رہے ہیں تو معاملہ سینسیٹیو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس قرض کی وجہ سے اگر وہ مہنگا سودا دیتا ہے ان کو تو معاملہ حساس ہو جائے گا اور سودی ایریا کے اندر داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر معاملہ اتنا ہے کہ یہ ادھار مال خریدتے ہیں اور ادھار وہ مہنگا بیچتا ہے اور نقد سستا بیچتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو فرق ہے یہ برقرار رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. ایک جگہ پر پلاٹنگ ہو رہی ہے، پلاٹنگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ کسی پارٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے 1,05,000 میں لے لیں اور اس طرح سے 12 پلاٹ کی قیمت آپ مجھے دے دیں اور 12 پلاٹوں کی فائل میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ وہی فائل 1 ماہ کے بعد 1,30,000 میں مجھے واپس کر دیجئے گا. اس طرح سے 12 پلاٹ 12 سال میں آپ جو ہے وہ فائلیں مجھے واپس کر دیں گے. تو اس طرح سے آپ کو منافع ہو جائے گا. تو کیا اس طرح سے کسی پارٹی سے، پلاٹنگ والی پارٹی سے فائلیں یوں لے لینا اور 12 فائلوں کی پیمنٹ ایک ساتھ اسے کر دینا اور پھر ہر مہینے ہر فائل جو ہے وہ 25,000 روپے منافع کے ساتھ اسی کو واپس کر دینا اور اس طرح سے منافع لینا، اس کے حوالے سے آپ کیا شرط؟ ٹھیک ہے جی. جو سوال میں صورت بیان کی گئی اس کے تناظر میں یہ سودا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر ایسی شرط سے خالی ہونا اس کا ضروری ہے کہ عقد جس کا تقاضا نہ کرتا ہو اور اس کا عرف جاری نہ ہو. تو یہ جو شرط بیان کر رہے ہیں کہ جناب ایک چیز بیچنے کے بعد آپ کو خریدنی بھی ہے، تو یہ ایسی شرط ہے جو شرط فاسد ہے. شرط فاسد کی وجہ سے سودے خراب ہو جاتے ہیں، شریعت بار سے ڈیل جو ہے وہ جائز نہیں رہتی، آمدنی حلال نہیں رہتی. تو جو آپ نے صورت بیان کی ہے جائز نہیں ہے. اب ایک وہ چیز جو سوال میں نہیں ہے جی،
وہ یہ ہے کہ بھائی کہیں صرف کاغذ کے ٹکڑے تو نہیں ہیں فائلوں کے اندر، بیک گراؤنڈ میں پلاٹ بھی ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا. پلاٹ ہو تب بھی یہ صورت جائز نہیں ہے. یہ تو میں اضافی طور پہ بتا رہا ہوں کہ پلاٹ بھی ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا. پلاٹ بھی ہے کہ نہیں اور فائل بھی ہے یا نہیں، سب چیزیں زبانی ہو رہی ہیں. جو جواب ہے وہ تو الگ سے مفتی نہیں، فائل تو بعض اوقات ہوتی ہے، فائل کاغذ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاغذ لگے ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے. اگر پلاٹ خریدا اور بیچا جا رہا ہے تو فائل کی حیثیت تو ثانوی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک رسید ہے، علامت ہے، ڈاکومنٹ ہے. اصل چیز تو جو ہے وہ پلاٹ ہے. تو بہت ساری اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پلاٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ایسی کتنی اسکیمیں ہیں. جائیں آپ کورٹ کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا. کراچی کے تو بعض ایریاز مشہور ہیں کہ وہاں ایک بندے کا پلاٹ ہو، ایسا پلاٹ مل جائے تو بہت مشکل ہے. بعض ایریاز کے اندر یہ آپ کے لیے اس دن کی نعمت ہے. ایک پراپرٹی کے اندر کئی دعوے دار کورٹ میں پہنچے ہوتے ہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے. 2 3 دعوے دار پہنچے ہوتے ہیں، اور 2 3 فائلیں گھوم رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں. 3 جناب سودے ہوتے ہیں کہ پلاٹ کے، سب کے پاس فائلیں ہوتی ہیں، سب کے پاس فائلیں ہوتی ہیں. تو بڑے نازک معاملات ہیں. کوئی یہ فائل کا جو کھیل ہے اتنا آسان نہیں ہے. لوگ اپنی انویسٹیں جو ہے وہ انویسٹیں کیا پوری جمع پونچی جو ہے اس کام میں لگا کے کنگال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں، سب روڈ پہ آ جاتے ہیں. ایسی صورتحال ہے. مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات، یہاں جو سب سے خطرناک جو آدمی ہے نا اس پوری اس تناظر کے اندر، وہ ایجنٹ ہوتا ہے جو ساری صورتحال سے واقف ہوتا ہے، ساری صورتحال سے پتہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہونا کیا ہے. جی، لیکن وہ صرف اپنی کمیشن کے چکر میں بعد میں پتلے گلے سے نکل جاتا ہے، اور کبھی نظر بھی نہیں آتا. نظر تو آتا ہوگا لیکن ہاتھ نہیں آتا، اور وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگوں کو پھنسا رہا ہوتا ہے. اور لوگوں کی جمع پونچی، سرمایہ، لوگ خون پسینے کی جو کمائی، وہ جب لوگ ضائع ہو جاتی ہے تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے رشتوں میں تاخیر ہوتی ہیں، لوگ مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کی زبانوں سے جو بددعائیں اور آہیں نکلتی ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آہیں کھالے جاتی ہوں گی؟ آپ کو دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی جواب دینا پڑے گا. اس سے آپ نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد، ظاہر سی بات ہے تجارت سے ریلیٹڈ افراد کی ہے. جو تاجر ہوتے ہیں وہ مختلف کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جو ویل سیٹر ہوتے ہیں وہ پھر دیگر فیلڈز میں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بالخصوص جس تناظر میں آپ نے بات کی، اسی تناظر میں میں عرض کر رہا ہوں کہ تاجر حضرات بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ایک رقم ملی بھی ہوتی ہے. تو اب ان کے پاس رقم تو ہوتی ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں لگ جائے تو 4 پیسے آنا شروع ہو جائیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے، یا ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ اچھے طریقے سے چلنے لگے. اب انہیں جو ہے نا لوگ باغ دکھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ادھر لگا لو، ادھر لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا مارکیٹ میں، مطلب اس قسم کی کنڈیشن آپ کے پاس آتی ہوگی. اچھا، اسی لمحے نا کچھ لوگ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دیکھ بھال لینا، اس بندے کو ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس فیلڈ کو ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے، اس کام میں فلاں نے رقم لگائی تھی ڈوب گیا. سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ سمجھانے والے جو ہے نا یا تو جیلس ہو رہے ہیں، یا یہ میرے خیرخواہ نہیں ہے، یا جو بھی اس بیچارے کی فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ اس باغوں میں بہہ جاتا ہے، اور واقعی میں پھر بہ ہی جاتا ہے. تو ایسوں کو کوئی مشورہ؟ دیکھیے، جب مصیبت آتی ہے تو کہہ کر نہیں آتی، یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے اور محفوظ فرمائے. اور ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ سب کے سمجھانے کے باوجود بھی چلا جاتا ہے جی، وہ اور پھر بڑے بڑے نقصان کر آتا ہے، تو اس کا نصیب لیکن ہونا نہیں چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پلاٹوں پر جو فراڈ کے معاملات ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے ایک بڑھنے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے، میجر وجہ، وہ ہے سسٹم کی خرابی. اگر سسٹم یہ ہو کہ کوئی بھی شخص اخبارات میں، میڈیا میں، کسی بھی فورم پر اس وقت تک اشتہار نہ دے سکنے کا پابند ہو جب تک کہ وہ متعلقہ ایک کوئی سا ڈپارٹمنٹ ہو وہاں سے کلیئرنس نہ کروا لے. اب جناب فائلیں بکنے کے بعد، پروجیکٹ لانچ ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یا تو پلاٹ ہی نہیں ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، یا تو یہ معاملہ ہے، یا تو یہ معاملہ ہے.
بہت سارے ممالک نے بہت اچھے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم فالو کر سکتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کسی موقع پر، دبئی کے اندر کیا ہے، ہوتا یہ تھا کہ کسی بلڈر نے جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کیا، ٹھیک ہے، پیسے پکڑے اور بھاگ گیا، ٹھیک ہے، عوام تو ڈوب گئی، عوام ڈوب گئی، پیچھے وہ کس کو پکڑے گی. ٹھیک. ان لوگوں نے اب کیا کیا کہ بلڈر جب کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو پیسے جمع کرواتے ہیں وہ بلڈر کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے ایک محکمہ قائم کر رکھا ہے، اس کا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پیسے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس محکمے کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محکمہ آ کے انسپیکشن کرتا ہے، سروے کرتا ہے سائٹ کا کہ سائٹ کو کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، چھت ڈلنی ہے اتنی ضرورت ہوگی، وہ صرف اتنے پیسے ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی وہ باؤنڈری سیٹ ہوئی ہے، اتنے مزدور کام کر رہے ہیں دیکھ کے اتنے پیسے ریلیز کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا، جو لوگ ہیں انویسٹر جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے، ان کا سرمایہ اب نہیں ڈوب رہا، ٹھیک ہے، اب نہیں ڈوب رہا تو مارکیٹ بھی اچھی ہوئی، ٹھیک ہے، ساکھ بھی برقرار، پروجیکٹ لانچ کرنے والا بھی پابند ہے، وہ بھی پابند ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی پرسکون ہیں کہ بھائی بھاگے گا نہیں. جی. تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا 100 سونار کی ایک لوہار کی. جی. آپ ظاہر بات ہے جو گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے وہ ایک لوہار والی بات ہوتی ہے. جی. وہ جو قانونی طریقے سے اس کے نفاذ کے طریقے سے بہتری محکمات کی بہتری کے طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اسی کا نام تو مینجمنٹ ہے، اسی کا نام تو انتظامیہ ہے. ٹھیک. اور کسی بھی جو نا وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا. لیکن فائلوں پر پہیے لگے ہوں اور رشوت کا دور دورہ ہو، پھر لا محالہ خرابی، بگاڑ، فساد، اور فساد در فساد بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بنیادی چیز کے اندر ہے سسٹم کی خرابی. ٹھیک ہے جی، اللہ ہمارے سسٹم کو بھی اچھا کرے اور بہتری کی طرف ہم سب جائیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. بہرحال اپنی حفاظت کیجیے، اپنے حلال مال کی حفاظت کیجیے، ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب کا ایک کلپ ہم نے پچھلے دنوں اپلوڈ کیا ہے، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے. پلاٹوں کی جو فائلز ہوتی ہیں، جو پلاٹ ابھی لانچ بھی نہیں ہوئے، پلاٹ ہے بھی نہیں، اور اس کی جناب وہ فائلز بک رہی ہیں، تو اس کی کیا تفصیل ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں، یہ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جو دکانوں پر بچوں کے لیے قسمت پوریاں ہوتی ہیں وہ خریدنا اور بیچنا کیسا؟ اچھا جی. بیٹا ویسے تو میں نے جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہے قسمت پوری، لیکن شاید یہ لاٹری واٹری کا ہی کوئی قسمت پوری کا ہے غالباً. قسمت پوری نا. اگر تو یہ لاٹری ہے کہ بھئی آپ خریدیں گے اور اس کے اندر کچھ بھی نکل آئے گا جی، اور آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، تو خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط یہ ہے جو چیز آپ خرید رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا. اور لاٹریوں کے اندر پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات تو خالی بھی نکل آتی ہیں، بعض اوقات کم قیمت چیز نکلتی ہے، تو ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. تو جس کو آپ قسمت پوری کہہ رہے ہیں اگر وہ ایسی ہی ہے تو بیٹا پھر تو یہ آپ نہ خریدیں، بالکل بھی نہ خریدیں. اب ظاہر بات ہے لالچ تو بچوں کے اندر بھی ہوتی ہے، ٹھیک، اور زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز کھائیں جو انہیں فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے، کوئی جوس پی لیں، کوئی بسکٹ کھا لیں تو فائدہ پہنچے گا نا. اب اس طرح کی چیزیں لے کے دکاندار کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، بچہ منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ آج نہیں نکلا کچھ، کل آ جاؤں گا، کل قسمت آزماؤں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں، اور ٹھیک ٹھاک بزنس ہوتا ہے گلی محلوں کے اندر، اس طرح کی پروڈکٹس مل رہی ہوتی ہیں. دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی چیزیں اپنی دکانوں پہ نہ رکھیں کہ ان چیزوں کو بیچ کے آپ جو مال حاصل کریں گے، آپ کی جو آمدنی ہوگی اتنی وہ جائز نہیں ہوگی، وہ مال حرام ہوگی. تو آپ بھی نہ رکھیں. بچوں کو تو جو لائن ملتی ہے اس پر چلتے ہیں، جو پروڈکٹ اویلیبل ہوتی ہے اس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، جو دکاندار کے کارنر پہ رکھا ہے وہی اس کی آنکھوں میں آتا ہے. جب آپ کی دکان پہ نہیں ہوگا تو بچوں کو بھی ایسی چیزیں خریدنے کا موقع نہیں آئے گا. کال دیجیے. ایک اسلامی بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں تھا،
اس نے میرے کچھ پیسے دینے تھے اور اس سے میں بار بار وہ پیسے یعنی مانگتا تھا. اس کے پاس ہوتے تھے پیسے لیکن وہ دیتا نہیں تھا. یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب وہ فوت ہو چکا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے دنیا میں بھی آپ کا حق برقرار ہے اور آخرت میں بھی برقرار ہے. اس کے جو ورثہ ہیں آپ اس کے پاس جائیں کہ بھی میرے پیسے تھے. وہ ممکن ہے آپ سے کوئی گواہی مانگیں گے, کوئی شہادت مانگیں گے, کوئی قرینہ مانگیں گے کہ بھئی کیا سودا ہوا تھا, کیوں تھا, کیسے تھا. ان کا حق ہے, یہ سوال کرنا ان کا حق ہے. آپ ثابت کر پائیں اور وہ دے دیں تو اچھی بات ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ قیامت کے دن آپ اپنا حق وصول کریں. دنیا میں اگر کسی نے کسی کا حق نہیں دیا تو یوم جزا, جہاں انسان کے ذاتی اعمال کے بارے میں حساب کتاب کا ایک دن ہے, وہیں پر دوسروں کے ساتھ انسان نے جو ظلم کیے ہوں گے, زیادتی کی ہوگی, حق دبایا ہوگا, حق نہیں دیا ہوگا, اس کے حوالے سے بھی یہ ایک دن ہے. تو آخرت بھی آپ کے لیے ہے, دنیا بھی آپ کے لیے ہے. یہ دونوں راستے بھی ہیں اور ایک تیسرا راستہ بھی ہے. تیسرا راستہ ہے معاف کرنا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاف کر کے کوئی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے, چھوٹی موٹی رقم ہے اور آپ کور کر سکتے ہیں بآسانی, تو معاف کر دیں, اچھی بات ہے. معاف کرنے میں بھی بھلائی ہے. بالخصوص جب آپ مانگنے جائیں اور ورثہ نہ دیں, آپ کو دھتکار دیں, جاؤ یہاں سے, کہاں سے آ گئے, ایسی صورت میں معاف کریں گے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک. مفتی صاحب ایک چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ کوئی ڈیلنگ تھی, کوئی معاملہ تھا, وہ طے شدہ تھا جو بھی تھا, لیکن امید تھی کہ جب آگے کنٹینیو کرتے تو کچھ ریلیکسیشن ہو جاتا, کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا. یعنی طے شدہ اماؤنٹ تو ہے, دینے والے کو بھی پتا ہے, لینے والے کو بھی پتا ہے کہ مجھے اتنے دینے ہیں, اتنے لینے ہیں, لیکن جب بیٹھ کے پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بعض صورتوں میں تو کچھ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے کہ اگلے کام میں کچھ رعایت مل جاتی ہے. تو اب یہ تو پاسبل رہا نہیں. تو اب جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اسی کو پورا کرنا ہوگا, یا جو امید ہے ریلیکس ملنے کی, رعایت ملنے کی, اس کو یہاں پہ کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیں جس کو آپ رعایت ملنا کہہ رہے ہیں یہ دور جدید کی بدماشی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا, کہ جناب کسی کے پیسے روک لو, نہ دو, لٹکاتے رہو, مہینے گزریں, سال گزریں, 10 سال گزریں, پھر کہو آؤ آ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے اتنے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے بھائی. ہم بھی سمجھتا ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی اچھی. جی, راضی تو ہو ہی جاتے ہیں نا. بھاگتے چور کی لنگوٹی اچھی جی, کہ جہاں کچھ بھی نہیں دے رہا تھا اتنے تو دے رہا ہے. جی, تو یہ تو زبردستی کا معاملہ ہے. ٹھیک, یہ کوئی آئیڈیل صورتحال تھوڑی ہے. صحیح. اس کا جو حق ہے اس کو پورا اس کا حق ملے, وقت پر ملے, ٹائم پر ملے. یہ رائٹ کی دنیا ہے, یہ حقوق کی دنیا ہے. یہ کہاں سے جناب ایک ٹرینڈ آ گیا کہ جناب پیسے روک لو اور جب عرصہ گزر جائے تو مسکین بن جاؤ. بعض لوگ مسکین نہیں ہوتے. جی, گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لائن لگ کے جناب, کئی دکانیں ہوتی ہیں, جی, اور ڈیلنگ پہ آ کے ہاں بھی ٹھیک ہے کمپرومائز کرو. کائیں کا کمپرومائز کریں؟ آپ کوئی بھوکے ننگے ہیں, آپ کے پاس دینے کی استطاعت نہیں ہے, کمپرومائز کریں. کمپرومائز کرنے کا بھی ایک ماحول اور سینیریو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ جناب کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دور جدید کی بدماشی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پورا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق رقم دی اور لی جائے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور بیچنے کے لیے خریدا, پھر اس نے قربانی کی نیت کر لی, اور پھر جب قربانی کے دن قریب آنے لگے تو اس کو پیسے اچھے مل رہے تھے تو اس نے وہ جانور بیچ دیا, تو اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے اگر وہ غنی ہے؟ دوسرا یہ کہ جب باڑے سے جانور خریدتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خریدنے کے بعد باڑے والے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جانور رکھ لو اور عید سے 1-2 دن پہلے آپ سے لے کر چلے جائیں گے, تو وہ جو کھلائے گا پلائے گا اس کا کس طریقے سے حساب ہوگا, یہ تھوڑا بتا دیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے قربانی کے جانور میں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جب آپ نیت کر لیں تو پھر آپ اس کو بیچیں. اگر کسی وجہ سے بیچا بھی ہے تو پھر وہ جو جانور تھا پہلے والا اس سے کم کا جانور نہیں آنا چاہیے. اس سے اچھا ضرور لے کر آئیں, اس سے کم کا لے کر نہ آئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور تو اچھا مل جاتا ہے, پیسے کم خرچ ہوتے ہیں, تو پھر ایک الگ صورتحال ہے کہ اس رقم کو پھر صدقہ کیا جائے, کیا کیا جائے. لیکن اولاً تو یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے جو آپ جس پر غنی نے بھی نیت کر لی ہے تو اس کو تبدیل نہ کرے. کوئی ضرورت پیش آتی ہے
تو پھر اس سے اچھا یا کم از کم اتنا جانور لے. دوسرا جو سوال تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ کھلانے پلانے کے لیے کسی کے پاس چھوڑ دیا ہے. تو کسی کے پاس کھلانے پلانے کے لیے چھوڑنا یہ تو جائز ہے، لیکن طے کرنا ہوگا کہ جناب وہ جو کچھ کھلائے گا پلائے گا اس کا کیا معاوضہ لے گا. تو اب کھلانے پلانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ کھلا چرا رہے ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر، تو وہ اپنا معاوضہ بتاتے ہیں. شہری دنیا کے اندر باڑے میں چھوڑا ہے تو باڑے کے اندر تو خرید کر کھلانا پڑتا ہے. تو طے کیا جائے کہ بھئی وہ کیا کھلائے پلائیں گے، کس طرح کا کھلائے پلائیں گے، مینیو کیا ہوگا اور اس کا معاوضہ کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں طے کرنا ضروری ہے. معاوضہ طے کر لیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی کس درجے کا کھانا کھلائے گا، کس درجے کا چارہ کھلائے گا، کیا کیا چیزیں دے گا اس کو. تو وہ معلوم جب آپ کو ہو گیا تو اب اس کا آپ معاوضہ مقرر کر سکتے ہیں. مفتی اس میں معاوضہ تو مقرر ہو جائے گا. ایک چیز ہے کہ جو بھی چیز وہ کھلائے گا، اس نے بتا دیا بھائی میں کھل کھلاؤں گا یا بھوسا کھلاؤں گا یا جو بھی یہ جانور کھاتے ہیں جس حساب سے وہ کھلاؤں گا، لیکن مقدار تو نہیں بیان کرنی ہوگی نا کہ اتنی مقدار تو ظاہر ہے جانور کے آگے رکھ دی جاتی ہے، وہ جتنا کھائے. ٹھیک ہے. دو تین طریقے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے اس کے سامنے رکھے ہوئے. جی بتا دیا جائے کہ بھائی اس طرح ہم اس انداز پہ ڈالتے ہیں، اتنے ٹائم ڈالتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے، یوں بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو بزنس میں لین دین میں کچھ لیجر مینٹین ہو جاتے ہیں. کچھ پارٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور 2-3 سال تک کسی کا 4,000 کوئی 5,000 کوئی 10,000 ان کا بیلنس اسٹینڈ رہ جاتا ہے. کیا ہم اس بیلنس کو جب ایئر اینڈ آتا ہے کلوزنگ کرتے ہیں 3-4 سال بعد 5 سال بعد، کیا اس کو کہیں اور کسی لاس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا اس کو اپنی انکم اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تو برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. دس از دا پیبل پیمنٹ. آپ اس کو کیسے اپنے نفع کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ کیسے کسی اور پیمنٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کی امانت ہے، آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا اور باقاعدہ فالو اپ کرنا پڑے گا. اب ہوتا کیا ہوگا، میں اپنا ایک گیس کر رہا ہوں. اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں جو حساب کتاب کو دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں، جی فائل کی دنیا میں رہتے ہیں. جی یہ اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں. بھائی یہ پیسے اس کہنے سے کوئی انڈے بچے تھوڑی نکلیں گے. یہ ذمہ داری اب سیٹ کی ہے کہ جب اس کو بتا دیا گیا کہ اتنے پیسے ہیں، اب فالو اپ کرے کس کے ہیں، کتنے ہیں، کس کو دینے ہیں. کوئی ایڈریس نکالے، کوئی پتہ نکالے، کوئی فون نکالے. صرف اکاؤنٹنٹ کے کمپیوٹر تک بات رہے تو کبھی بھی لوگوں تک نہیں پہنچیں گے. عملی کوشش کرنی پڑے گی، جن کے پہنچانے ہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں جواب دہی ہوگی کہ آپ پہنچا سکتے تھے اور آپ نے پہنچایا نہیں. ضرور آپ سے پوچھا جائے گا پھر تو. ایک بڑی تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی، کہ بعض اوقات کام اتنی بڑی مقدار میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کلوزنگ ہوتی ہے نا بہت چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے. میں سونار کی فیلڈ کا آپ کو عرض کروں تو بعض اوقات جیسے کسی سے 1 گرام سونا لینا ہے، کسی سے 520 ملی گرام لینا ہے، کسی سے 900 ملی گرام لینا ہے. اب 100 150 200 کسٹمر ہیں اور ان سے جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے سونے کا باقاعدہ پراپر کام کرنے والے لوگ رہے ہیں اور ان سے جو ڈیلنگ ہوئی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے. تو اب جس نے کام کیا ہے نا ان کا، وہ ظاہر سی بات ہے ان سے لاکھوں روپے کما بھی چکا ہے. اب وہ یہ گرام 2 گرام 3 گرام 5 گرام کے لیے فون کرتے ہوئے کہتے ہوئے وہ شرماتا ہے کہ کیا بولوں یار. اچھا بعض اوقات یہ ہوا بھی کہ 4-5 گرام کے لیے بولو نا، کیا یار 4-5 گرام کے لیے فون کر دیا تم نے، تو وہ وہاں پہ پھر وہ اسے کلوز ہی سمجھتا ہے. دینے والا یوں تصور کر لیتا. اگر اتنی بڑی ڈیلنگ ہے اور اتنا چھوٹا لینا ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیے باہمی رضامندی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف. ایک بل بنتا ہے، جی سودا بالکل بارگیننگ ختم ہو گئی، جی بل بن گیا. جی اب بل بننے کے بعد بھی ایک نئی بارگیننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی یہ صافی پیسے رکھو، پورے پیسے رکھو، فگر پورا کرو، اوپر کے ختم کر دو، جی راؤنڈ فگر کر لو. اب یہ جو معاملات ہیں یہ باہمی رضامندی کے مراحل ہیں. ٹھیک ہے، باہمی رضامندی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا نکلتا ہے آپ نہیں مانگ رہے جی تو ون سائڈ رضامندی بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے نکلتے ہیں، آپ نے لینے ہیں، جی ٹھیک ہے، ریسیویبل ہے جی اور آپ چھوڑ رہے ہیں، جی اس کا حق تو آپ کو ہے. ٹھیک کہ بھئی میں چھوڑتا ہوں. صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دینے ہیں، جی تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھئی فلاں نے تو میرے سے اتنا کما لیا ہے، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، نہیں بھی ملے اس کو کیا ہوگا.
نہیں، اس کا حق ہے، اس کو جانے چاہیے. اس کی رضامندی سے اگر کوئی تصفیہ ہو تو ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے جی. دونوں جو پارٹیاں ہی کہوں گا، دونوں پارٹیاں جو ہیں، چاہے وہ ایک طرف لینے والا ہو دوسری طرف دینے والا ہو، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت.